پچھلے سبق میں ہم نے وقف کی صورت میں آخری حرف کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی. جیسے یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے اور یہاں پہ زبر ہے, یہاں پہ زیر ہے, تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ الکافر. اسی طرح علیمن, علیمن سے علیم, علیمن, علیم سے علیم, حسنتن, حسنتن, حسنتن سے حسنہ. اسی طرح بہی سے بہ, لہو سے لہ, اور کچھ ایسے ہیں الفاظ جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے عیسیٰ, عیسیٰ سے عیسیٰ ہی رہے گا. قالا, قالا, قالو سے قالو, مالی سے مالی. آج ہم اصول مخارج پڑھنے لگے ہیں. اصل میں پہلے ہم نے حرکات پڑھی تھیں اور حرکات کی ہم نے اچھے طریقے سے الحمدللہ پریکٹس بھی کر لی, اور اب ہم جو ہے حروف کو تفصیل سے پڑھنے لگے ہیں. لیکن اس سے پہلے حروف کے مخارج, حروف کے مخارج کے مواقع, جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے, جہاں سے حروف کی نکلنے کی جگہ ہیں, وہ ہم پڑھنے لگے ہیں. تو وہ کل 5 ہیں. جوف دہن یعنی منہ کا خلا, اور حلق یعنی گلا, زبان, ہونٹ, خیشوم یعنی ناک کا خلا. تو ان 5 جگہوں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. تو آج ہم جو ہے حروف بھی ساتھ میں شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں, الف, واو, یا, یہ بحالت حروف مدہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں, یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں. تو ان کو بحالت حروف مدہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم ان حروف کو تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں. حمزہ اور پھر اس کے بعد ہا, یہ 2 حروف حمزہ پڑھتے ہوئے شروع میں بھی ہا آئے گا اور بعد میں بھی ہا آئے گا. اور اسی طرح ہا, ہا پڑھتے ہوئے بھی سانس گہرا لیں اور پھر جو ہے ہا بغیر تکلف کے اسے پڑھیں گے تو بالکل آسانی سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی. حمزہ, ہا, یہ دونوں حروف اقصی حلق یعنی حلق کے آخری حصے, سینے کی طرف والے حصے سے ان دونوں حروف کی ادائیگی ہوگی. اسی طرح عین اور ہا, وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے, یعنی گلے کے درمیانی حصے سے ان دونوں حروف کی ادائیگی ہوگی. پڑھیں گے کیسے؟ عین, 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 ہا, ہا, ہا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح آخری 2 حرف جو آج کے ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر, خا. یہ دونوں حروف موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں, ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. یہ ادنا حلق یعنی حلق کے ابتدائی حصے یعنی منہ کی طرف والے حصے سے ان کی ادائیگی ہوگی, جہاں سے زبان کی شروعات ہوتی ہے, زبان کی جڑ سے تھوڑا سا پہلے گلے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کیجئے گا تاکہ یہاں پہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ لحن جلی کے حوالے سے آپ کو بہت اس سے استفادہ ہوگا اور بہت فائدہ اسی سے ہو جائے گا. اور یہی چیز ہے, بنیاد اصل میں یہی ہے. اگر حروف بالکل ٹھیک ہو جائیں تو تجوید کا تقریباً مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اور اسی طرح حرکات بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں تو تجوید کا مسئلہ تقریباً حل ہو جاتا ہے. تو آج ہم یہاں تک ہی مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.